الأعمال يوم القيامة والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والصراط والميزان. پچھلے جمعہ قیامت کے تعلق سے ایک ضروری تمہید آ گئی تھی. پچھلے جمعے کے اختتام پر قیامت اور اس سے متعلق جو اسلامی عقیدے ہیں اس کی تھوڑی سی وضاحت آئی تھی. سب سے پہلے قیامت کو ہم سمجھتے ہیں کہ قیامت کا آنا ضروری کیوں ہے. دیکھیں، دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ظلم کرتے ہیں، لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں اور کبھی بھی ظلم کرنے سے پیچھے نہیں ہٹتے، اور ظلم کرتے 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 ہی دنیا سے مر جاتے ہیں، دنیا سے ختم ہو جاتے ہیں. اور بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو دنیا میں ظلم کو سہتے ہیں، برداشت کرتے ہیں، بدلہ نہیں لے پاتے، اور ظلم کو سہتے 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 ہی دنیا سے مر جاتے ہیں. ظلم کرنے والا ظلم کرتے کرتے دنیا سے گیا، اور ظلم سہنے والا ظلم کو سہتے 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 دنیا سے چلا گیا. ظلم کرنے والے کو ظلم کرنے کی سزا نہیں ملی، اور ظلم کو سہنے والے کو ظلم سہنے کا ثواب اور جزا نہیں ملی، اور اس کو انصاف بھی نہیں ملا. انسانی عقل کا یہ تقاضا ہے کہ ایک ایسا دن ہونا چاہیے، ایسا وقت ہونا چاہیے، ایسا مرحلے کا ہونا ضروری ہے کہ جس دن ظلم کرنے والے کو اس کے ظلم کی سزا ملے، ظلم سہنے والے کو ظلم سہنے کا نیک بدلہ ملے. جو انصاف ہے اس کو انصاف ملے اور اس کو جزا ملے، اچھا بدلہ ملے. یہ انسانی عقل کا تقاضا ہے اور ضرورت ہے، ورنہ پھر دنیا میں امن کیسے قائم ہوگا، دنیا میں انصاف کا نظام کیسے چلے گا. ہر بندہ دوسرے پر ظلم کرے گا تو دنیا کا نظام درہم برہم ہو کر رہ جائے گا. تو ظالم کو ظلم کی سزا ملنا ضروری ہے، مظلوم کو ظلم سہنے کی جزا اور بدلہ ملنا ضروری ہے. اس کے لیے کوئی دن ہونا چاہیے، کوئی وقت ہونا چاہیے. اللہ رب العالمین نے جو بہت رحم فرمانے والے بندوں پر نہ ظلم کرتے ہیں نہ ظلم کو برداشت کرتے ہیں. اللہ نے بندوں کے اس ضرورت کے لیے قیامت کا دن رکھا کہ قیامت کا دن وہ دن ہے کہ جس دن ہر کسی کے ساتھ انصاف کیا جائے گا، کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا. جو ظلم کرے گا دنیا کی زندگی میں اس کے ظلم کی سزا اس کو دی جائے گی اس دن. جو ظلم سہے گا اس دنیا میں اس کا بدلہ اس کو دیا جائے گا، اس پر انعام اس کو دیا جائے گا قیامت کے دن. تو یہ ہے قیامت کی ضرورت کہ قیامت کا آنا ضروری کیوں ہے. قیامت کا آنا ضروری اس لیے ہے تاکہ ہر حق والے کو اس کا حق ملے، ہر کسی کے ساتھ انصاف ہو. تو دیکھیں، قیامت کے آنے کے لیے ہر کسی کو اس کا حق ملنے کے لیے ظلم پر سزا
اور مظلوم کو جزا اور بدلہ ملنے کے لیے ضروری ہے اس دنیا کا خاتمہ ہونا، اس دنیا کو ختم ہونا ضروری ہے۔ جب تک انسان کے اعمال ختم نہیں ہوں گے اس وقت تک جو ہے انصاف کا دن نہیں آ سکتا۔ جیسے حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، بہت سارے تھے، ان میں سے دو کا تذکرہ قرآن نے کیا۔ ایک کا نام تھا قابیل اور ایک کا نام تھا حابیل۔ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ دنیا کی تاریخ میں سب سے پہلا قتل جو ظلمن کیا گیا وہ یہی قتل تھا کہ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اب یہ ایک غلط چیز کی بنیاد اس نے رکھ دی قابیل نے، تو قیامت تک جتنے سارے ظلمن قتل ہوں گے ان قاتلین کو تو ان کے نامۂ اعمال میں اس گناہ کا بوجھ آئے گا ہی آئے گا، لیکن ان سارے گناہوں کا بوجھ اس قابل کے نامۂ اعمال میں بھی لکھا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس غلیظ کام کی ابتدا، لوگوں کو ظلماً قتل کر دینا، اس گندے کام کی شروعات اس نے کی تھی نا، دنیا میں اس کی داغ اس نے ڈالی تھی۔ تو نبی نے فرمایا کہ جتنے لوگ اس غلط راستے پر چلیں گے لوگوں کو ظلماً قتل کرنے کے، ان کو تو اس کا گناہ ہوگا ہی ہوگا، لیکن ان ساروں کا گناہ اس قابل کے نامۂ اعمال میں بھی ڈالا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابتدا اس نے کی ہے۔ ایسے ہی حابیل نے ظلم کو سہا ہے، ظلماً قتل ہوا ہے، مقتول ہے، تو قیامت تک جتنے سارے مظلوم ہوں گے ان کو تو انعام ملے گا ہی، لیکن ظلم کو سہنے اور ظلم سے مظلوم ہونے کی جو ابتدا ہوئی ہے وہ حابیل سے ہوئی ہے، تو ان ساروں کا ثواب اور انعام حابیل کے کھاتے میں بھی جمع ہوگا۔ تو جب سارے ظالموں کے ظلم کا حساب قابل کے نامۂ اعمال میں جمع ہونا ہے، سارے مظلوموں کا انعام حابیل کے نامۂ اعمال میں جمع ہونا ہے، تو پھر یہ کب ہوگا؟ جب یہ انسانیت کا خاتمہ ہوگا تبھی تو یہ چیز مکمل طور پر حساب میں آئے گی۔ جب انسانیت کا خاتمہ ہوگا، لوگوں کے اعمال مکمل ہو جائیں گے، تبھی تو یہ چیز ہو پائے گی کہ ظالم کتنے سارے ہیں ان کے ظلم کی جو ہے یہاں پر کھاتے میں ڈالو، جتنے مظلوم ہیں ان کے مظلوم ہونے کا انعام یہاں پر بھی جمع کرو، تو سارا حساب کتاب جو ہو پائے گا انسانوں کے اعمال مکمل ہونے کے بعد ہی ممکن ہے، پاسبل ہے۔ تو اسی لیے جو انصاف کو قائم ہونے کے لیے دنیا کا خاتمہ ضروری ہے، یہ نظام ختم ہونا ضروری ہے، دنیا ختم ہونا ضروری ہے۔ اسی لیے اللہ پاک جب قیامت قائم ہوگی تو اس دنیا کو ختم فرما دے گی، جتنی انسانیت اس دنیا میں آباد ہے وہ ساری کی ساری ختم ہو جائے گی۔ یہ ہے قیامت کے دن پر ایمان۔ پہلا سور پھونکا جائے گا تو سب کچھ ختم ہو جائے گا، پھر دوبارہ جب سور پھونکا جائے گا اللہ کے حکم سے تو ساری انسانیت زمین سے اٹھ کر کھڑی ہو جائے گی۔ جتنے سارے زمین میں گڑے ہوئے لوگ ہوں گے وہ سارے کے سارے زمین سے اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے، اللہ کے حکم سے ہوگا۔ تو اب قیامت کے معاملے میں کتنے چیزوں پر ہمیں ایمان رکھنا ہے، کتنے مرحلے ہیں قیامت سے متعلق۔ تو پہلا مرحلہ ہے بعث کا، کہ جب ساری انسانیت ختم ہو جائے گی، قیامت جب قائم ہوگی، اللہ کے حکم سے جب دوسری بار سور پھونکا جائے گا، اللہ کے حکم سے ساری انسانیت دوبارہ سے کھڑی ہو جائے گی، سارے انسان دوبارہ سے اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے۔ قرآن کریم میں سورۃ المؤمنون آیت نمبر 16 میں اللہ نے فرمایا ثم انکم یوم القیامۃ تبعثون، کہ ہم تم کو پھر سے قیامت کے دن اٹھائیں گے، قبروں سے اٹھائیں گے اللہ پاک، یہ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا۔ اسی طرح جو ہے ایک اور جگہ پر قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا، کہ
کہ ساری انسانیت کو قیامت کے دن اللہ پاک جمع فرمائیں گے، اندھے بہرے گونگے ہونے کی حالت میں جمع فرمائیں گے۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے اس حقیقت کو بیان فرمایا۔ تو قیامت سے متعلق عقیدہ ہے بعث کا، کہ سارے مردوں کو اللہ زمین سے اٹھائیں گے۔ تو یہ ایسا عقیدہ ہے کہ پورے اہل ایمان کا اس کو ماننا ضروری ہے۔ کوئی بھی بندہ جو خود کو مسلمان کہے گا اگر اس عقیدے کا انکار کرے گا تو وہ مسلمان باقی نہیں رہے گا۔ مومن ہونے کے لیے، مسلمان ہونے کے لیے جو بنیادی بیسکلی جو عقیدے ہیں ان میں سے ایک عقیدہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا ہم کو، قیامت کے دن دوبارہ ہم کو اٹھائیں گے اللہ پاک۔ یہ ایک مرحلہ، اور اس کے بعد جزاء الاعمال حق، کہ قیامت کے دن اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ یہ جو دنیا ہے یہ دار العمل ہے، عمل کی جگہ ہے اور امتحان کی جگہ ہے۔ ہم اور آپ کو اللہ نے دنیا میں جو بھیجا ہے عمل کی کھیتی جو ہے کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ بدلہ کہاں ملے گا؟ بدلے کی جگہ آخرت ہے، جو قیامت کا دن ہے وہاں بدلہ دیا جائے گا۔ تو اللہ پاک جب قیامت کے دن جو ہے اٹھائیں گے اور جمع فرمائیں گے حشر کے میدان میں، پھر اعمال کا بدلہ دیں گے اللہ پاک۔ سورہ نمل میں اللہ نے فرمایا ہل تجزون الا ما کنتم تعملون، کہ جو کچھ تم کرو گے تمہیں اس کا بدلہ ضرور ملے گا، جو کچھ تم کرو گے تمہیں اس کا بدلہ ضرور ملے گا۔ اسی طرح جو ہے ایک اور جگہ پر اللہ نے فرمایا لیجزی الذین اساءوا بما عملوا ویجزی الذین احسنوا الحسنى، جن لوگوں نے برے اعمال انجام دیے ہیں اللہ ان کو ان کی برائی کا پورا بدلہ دیں گے، اور جنہوں نے نیکیاں انجام دی ہیں اللہ پاک ان کی نیکیوں کا بہترین بدلہ ان کو عطا فرمائیں گے۔ تو یہ اعمال کا بدلہ دیا جانا قیامت کے دن حق ہے، سارے اہل ایمان کا اس پر اتفاق ہے اور ماننا ضروری ہے۔ تو یہ قیامت سے متعلق دوسرا اہم عقیدہ ہے، اعمال کا بدلہ دیا جانا، ہم اس کو مانتے ہیں۔ اسی طرح تیسرا مرحلہ ہے عرض کا، سارے انسانوں کو، جنوں کو اللہ کے حضور پیش ہونا پڑے گا، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، ہر کسی کو ہم اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا سورہ کہف آیت نمبر 48 میں وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، کہ سارے لوگ تمہارے رب کے پاس سب در سب جمع کیے جائیں گے، ساری انسانیت کو اللہ پاک کے سامنے جمع کیا جائے گا، اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا۔ وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا۔ اسی طرح سورہ مطففین میں اللہ نے فرمایا یوم یقوم الناس لرب العالمین، سارے کی ساری انسانیت اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑی ہوگی قیامت کے دن۔ تو یہ قرآن نے اس کو بیان کیا ہے کہ سب کو قیامت کے دن اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ یہ تیسرا مرحلہ ہوا۔ قیامت سے متعلق چوتھا عقیدہ حساب اور کتاب کا ہونا۔ جو کچھ ہم نے دنیا کی زندگی میں کیا ہے ہر عمل کا حساب کتاب کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے لیا جائے گا۔ اب یہ ہماری جو ہے جرأت ہوگی اور ہماری ہمت ہوگی کہ کیا ہم اپنی زندگی کے ہر عمل کا حساب اللہ رب العالمین کے سامنے دے پائیں گے یا نہیں۔ اب ہمیں ہر کسی کو اپنے بارے میں سوچنا ہے کہ کیا ہم اپنی زندگی کا حساب اللہ کے سامنے دے پائیں گے، کتنے گناہ ہم نے کر رکھے ہیں اور کتنی کم نیکیاں ہمارے کھاتے میں موجود ہیں، اور کیا ہمارے گناہ ایسے ہیں کہ جو ہے ہم بچ سکتے ہیں ان گناہوں سے۔ تو ہر کسی کو اس معاملے سے ڈرنا چاہیے کہ میں اللہ کے حضور حساب کیسے دوں گا اپنی زندگی کا۔ تو یہ چوتھا عقیدہ ہے۔ قرآن مجید میں سورۃ الغافر میں فرمایا الیوم تجزا کل نفس بما کسبت لا ظلم اليوم، آج کے دن ہر کسی کو اس کے کیے کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ اللہ نے فرمایا قیامت کے دن ہر کسی کو
اس کے کیے کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. لا ظلم اليوم, کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا. ان اللہ سریع الحساب, یقین جانو اللہ بہت جلدی حساب لینے والے, اللہ بہت جلدی حساب لینے والے. اسی لیے اس دن کے آنے سے ڈرنا چاہیے کہ اس دن ہمارا کیا بنے گا جب اللہ حساب لینے کے لیے بیٹھیں اور ہمارا حساب کچھ نہیں ہوگا. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ کہف کے اندر ہی ہے کہ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ, کہ جو مجرمین لوگ ہوں گے وہ ڈر رہے ہوں گے اور اپنے نامہ اعمال کے بارے میں یہ کہہ رہے ہوں گے مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها, کہ یہ کیسا عجیب و غریب اعمال نامہ ہے کہ زندگی کا نہ کوئی چھوٹا عمل چھوٹا ہوا ہے نہ بڑا عمل چھوٹا ہوا ہے, اور جو کچھ میں نے کیا تھا زندگی میں وہ سب کچھ اس کے اندر موجود ہے. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا, زندگی میں جو کچھ اچھا یا برا کیا تھا وہ سارا کا سارا اس نامہ اعمال میں موجود ہے. یہ کیسا عجیب اعمال نامہ ہے, تو انسان کی حیبت کا ٹھکانہ نہیں ہوگا. یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید نے کہا کہ قیامت کے دن کی سختی اتنی بھیانک ہوگی جو بچوں کو بوڑھا بنا دے. قرآن کہتا ہے یوم یجعل الولدان شیبا, کہ وہ ایسا دن ہوگا کہ اس دن کی سختی کا یہ عالم ہوگا, یہ حال ہوگا, بچوں کو بوڑھا بنا دے گا وہ دن. کتنا ٹینشن ہوگا, کتنی ہیبت داری ہوگی اللہ کے غصے کی, اللہ کے غضب کی, کہ میں اللہ کے سامنے کیسے کھڑے ہو جاؤں, کیسے ہو پائے گا مجھ سے یہ کام. تو اتنی ہیبت اور بے چینی کے عالم میں ہوگا انسان. قرآن کہتا ہے کہ بچوں کو بوڑھا بنا دینے والا وہ دن ہوگا. اللہ نے کیسی عجیب تعبیر قرآن کریم میں فرمائی تاکہ انسان سمجھ پائے کہ کیسا سخت اور ہولناک دن ہوگا وہ قیامت کے دن کا. قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا, جب سارے لوگ حشر کے میدان میں جمع ہوں گے تو سب کے ہاتھوں میں ان کا نامہ اعمال تھما دیا جائے گا. آگے قیامت سے متعلق چھٹا عقیدہ ثواب اور عذاب. جو نیک اعمال لے کر جائے گا, ایمان اور نیک اعمال لے کر اللہ کے حضور پہنچے گا, اللہ اسے ان نیکیوں کا, اس کے ایمان کا اجر اور ثواب عطا فرمائے. اور جو کفر, شرک, بدعات اور گناہ کا بوجھ لے کر اللہ کے حضور میں جائے گا تو پھر اس کو اللہ عذاب میں مبتلا کر دیں گے. قرآن مجید سورۃ الزلزال میں اللہ نے فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, کہ جو کوئی ذرہ برابر نیکی کر کے لائے گا اسے اس نیکی کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا, اور جو کوئی برائی لے کر آئے گا وہ بھی اپنی برائی کا بدلہ دیکھ لے گا. تو معلوم ہوا کہ نیکیوں پر جزا ملنا اور برائیوں پر سزا ملنا یہ حق ہے, یہ ہو کر رہے گا. قیامت سے متعلق ساتواں عقیدہ پل صراط. یہ پل صراط جہنم کے اوپر اللہ رب العالمین نے ایک پل بنایا ہے جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے, اور ہر کسی کو اس پر سے گزرنا ہوگا, ایمان والے ہوں یا کافر ہوں, نیک ہوں یا برے ہوں, اس پر سے گزرنا ہے ہر کسی کو. اب جو لوگ جتنے زیادہ نیک اور سچے لوگ ہوں گے, ایمان والے اور نیک لوگ ہوں گے, وہ اتنی تیزی سے اس پر سے گزر جائیں گے, اللہ پاک گزار دیں گے. کوئی بجلی کی رفتار سے گزرے گا, کوئی ہوا کی رفتار سے گزرے گا, کوئی گھوڑے کی رفتار سے گزرے گا. حتیٰ کہ حدیث میں نبی نے فرمایا کہ بعض لوگ رینگتے بھی اس پر سے گزریں گے. تو جس کے عملی زندگی جس کی جیسی ہوگی اسی کے مطابق اس کی رفتار ہوگی وہاں پر پل صراط پر. اور جو کافر اور مشرکین اور بد عمل لوگ ہوں گے وہ اس پر سے جہنم میں گر پڑیں گے, جہنم رچت ہو جائیں گے اس پر سے گر کر. قرآن کریم میں اللہ نے سورہ مریم میں فرمایا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا, کہ تم میں کے ہر کسی کو اس پر سے گزرنا ہے, پل صراط پر سے گزرنا ہے. سورہ مریم آیت نمبر 72 اور 73.
قیامت سے متعلق 8واں عقیدہ ہے میزان کا، کہ اللہ پاک قیامت کے دن ترازو قائم فرمائیں گے جس پر تمام لوگوں کے اچھے اور برے اعمال تولے جائیں گے۔ تو جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، قرآن کہتا ہے، اور جس کی برائیوں کا پلڑا بھاری ہوگا تو وہ بدنصیب لوگوں میں شامل ہو جائے گا۔ اسی لیے ہم تمام کو اپنی اس زندگی میں اس بات کی فکر کرنی ہے، اس بات کی کوشش کرنی ہے کہ ہماری زندگیوں میں گناہ کم سے کم ہو اور نیک اعمال زیادہ سے زیادہ ہونے چاہیے، نیک اعمال زیادہ سے زیادہ ہونے چاہیے۔ دنیا میں خیر اور شر کی جنگ ہے اور ہر بندہ شر میں آگے بڑھ رہا ہے، خیر میں آگے بڑھنے والے بہت کم لوگ ہیں۔ اس لیے کہ خیر میں آگے بڑھنے کے لیے اپنے آپ سے لڑنا پڑتا ہے، اپنی سہولتوں کو چھوڑنا پڑتا ہے، اپنی جو ہے خواہشات کو دبانا پڑتا ہے خیر کی دنیا میں آگے بڑھنے کے لیے۔ اب دیکھیں فجر کی نماز کتنی بڑی خیر کی چیز ہے، کتنی بڑی خیر کی چیز ہے، ساری خیر کی اصل ہے نماز فجر۔ اور ہم دیکھیں ہماری مسجدیں کتنی آباد ہوتی ہیں فجر کی خیر کو حاصل کرنے کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ کام آسان نہیں ہے۔ ہاں، جو لوگ اللہ کی خاطر اٹھ کھڑے ہو جائیں، جو یہ نیت باندھ لے کہ مجھے یہ کام کرنا ہی کرنا ہے، یا تو کرنا ہے یا مرنا ہے، تو جو لوگ اتنا مضبوط ارادہ کر کے اٹھیں گے تو اللہ پاک ان کی مدد فرمائیں گے۔ تو خیر کو دنیا میں حاصل کرنا یہ مشکل کام ہے، آدمی کو خواہشات چھوڑنی پڑتی ہے۔ نمازوں کے اوقات میں دکان چھوڑ کے مسجد کو آنا یہ آسان کام نہیں ہوتا، بیچ میں نفس اور شیطان کی رکاوٹ ہوتی ہے۔ لیکن بہت نیک ہوتے ہیں وہ لوگ جو اللہ کی فرمائش کو، اللہ کے حکم کو اپنے نفس کے تقاضے کے اوپر غالب کرتے ہیں اور آگے بڑھ کر نماز ادا کرتے ہیں۔ تو قیامت کے دن اعمال کا ترازو اللہ پاک قائم فرمائیں گے، یہ حق ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے، اور اعمال اچھے اور برے اعمال اس پر تولے جائیں گے۔ تو ہم مسلمان اہل سنت والجماعت قیامت کے دن دوبارہ زمین سے اپنی قبروں سے اٹھ کھڑے ہونے کو بھی مانتے ہیں، ہم قیامت کے دن اعمال کا بدلہ دیے جانے کو بھی مانتے ہیں، ہم اللہ کے حضور قیامت کے دن پیش ہونے کو بھی مانتے ہیں، ہم قیامت کے دن جزا اور سزا دیے جانے کو بھی مانتے ہیں، ثواب اور عذاب دیے جانے کو بھی ہم مانتے ہیں، نامہ اعمال پڑھا جائے گا قیامت کے دن، اس پر بھی ہمارا ایمان ہے، اور پل صراط پر سے ہم میں سے ہر ایک کو گزرنا ہے، اس پر بھی ہمارا ایمان ہے، اور قیامت کے دن اللہ پاک ترازو قائم فرمائیں گے، اس پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ قرآن مجید نے، اللہ رب العالمین نے، اللہ کے حبیب نبی علیہ السلام نے جتنی ساری حقیقتیں، غیبی حقیقتیں ہمیں بتائی ہیں آخرت کے تعلق سے، ہم ان ساری غیبی حقیقتوں پر ایمان رکھتے ہیں، ہمیں کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ ہماری عقل قبول کرے تب بھی مانتے ہیں، ہماری عقل قبول نہ کرے تب بھی مانتے ہیں۔ یہ ہے اہل ایمان کا طریقہ کار، کہ اللہ اور اس کے رسول کے فرما دینے کے بعد میں ہم نہ مانیں، یہ ہم سے نہیں ہو سکتا۔ تو اسی لیے یہ سارے جو اہم اور بنیادی عقیدے ہیں اسلام کے قیامت کے تعلق سے آپ حضرات کے سامنے پیش کیے گئے ہیں۔ اللہ پاک ہم تمام کو آخری دم تک، آخری سانس تک اسلامی عقیدوں پر جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔